نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے، آپ اشش کریں گے ایک آدمی یمامہ کا گورنر ہے، نام ہے اس کا سمامہ، اور سنیے غور سے، یمامہ کا گورنر ہے، نام ہے اس کا سمامہ، نام ہے اس کا سمامہ، بھیس بدل کر شکل بدل کر مدینے میں داخل ہوتا ہے، اور کس ارادے سے داخل ہوتا ہے سنیے، بھیس بدل کر شکل بدل کر مدینے میں داخل ہوتا ہے، اس کا ارادہ تھا محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ آج تھوڑا سا پتہ چل جائے، صرف سی آئی ڈی کی رپورٹ، ایل آئی او کی رپورٹ، تھوڑی سی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اس ادارے سے اس ارادے سے دلی میں داخل ہوا کہ یہ پردھان منتری پر حملہ کر سکتا تھا، چیف منسٹر پر حملہ کر سکتا ہے، بس اتنا سا سراغ لگ جائے اس کے بعد آٹومیٹک ثبوت فراہم ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دھماکہ بعد میں ہوتا ہے، نام پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور کس نے کیا ہوگا؟ وہ مدینے میں داخل ہو گیا، نام ہے سمامہ، اور کوئی معمولی آدمی نہیں، گورنر ہے یمامہ کا، بھیس بدلا، مدینے میں داخل ہوا، پکڑا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اس کی قلعی کھل گئی، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے اس کو اریسٹ کر لیا، راز پوچھا، اس نے قبول کر دیا کہ میں یمامہ کا گورنر ہوں، سمامہ ہوں، اور میں مدینے میں بھیس بدل کر داخل ہوا، اور میں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو قتل کے ارادے سے آیا ہو، اس کی اسلام میں سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو نبی کے قتل کے ارادے سے آیا ہو تو سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، قتل کر دیا جائے۔ وہ گرفتار کر لیا گیا، اب گرفتار کر کے اس کو رکھا کہاں گیا؟ اس زمانے میں ایسی جیلیں نہیں تھی جیسی آج ہماری جیلیں ہیں کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، ایسی جیلیں نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو مسجد نبوی میں بنے ہوئے کھمبے سے باندھ دیا، جیسے یہ کھمبا لگا ہے نا، ایسی مسجد نبوی کھجور کے پتوں کی تھی اور اس میں کھمبے لگے ہوئے تھے، ایک کھمبے سے اس کو باندھ دیا، یہی جیل تھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسی مسجد میں گئے، مسجد نبوی کے اندر کھمبے سے بندھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی یہ سمامہ ہے، یمامہ کا گورنر ہے، آپ کے قتل کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوا اور پکڑا گیا، ہم اس کو گرفتار کر کے یہاں لائے ہیں، آپ کا جو حکم ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ آپ نے کہا اچھا یمامہ کا گورنر ہے، سمامہ ہے؟ کہاں؟ آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو قتل کرنے کے ارادے سے نبی کے لیے، نبی کو قتل کے ارادے سے آیا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، اے سمامہ، سمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اے سمامہ کیسے ہو تم، کیا حال ہے تمہارا؟ اور سمامہ نظر گھما کر ٹیڑھی نظر کر کے کہتا ہے گرفتار کرا کے میرا حال پوچھتا ہے، اکڑ دیکھو، اکڑ مدینے میں ہے، گرفتار ہے، اور اکڑ دیکھو محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے گرفتار کرا کے میرا حال پوچھتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کو پریشان تو نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول گرفتاری کیا ہے اور تو کچھ کیا نہیں، بس باندھ دیا ہے میں نے، نہ اس کو مارا نہ پیٹا،
کھانا پینا وقت پر دیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں چلو. دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ پھر وہی جواب. ارے کیا بار بار حال پوچھتے ہو؟ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو میرا؟ آپ نے کہا سمامہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تم میرے قتل کے ارادے سے آئے اور پکڑے گئے، تم ہی بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تم ہی جواب دو. چلو ہم کچھ نہیں بولتے، تم بتاؤ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے تمہارے شہر میں آتا تو تم اس کو پکڑ لیتے، کیا کرتے؟ آئے سمامہ بتاؤ، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے اور پکڑے گئے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سمامہ جواب دیتا ہے ان تقتل ذا دم، اے محمد قتل کرنا چاہو تو قتل کر سکتے ہو. کیا جواب تھا اس کا؟ اے محمد مجھے مارنا چاہو تو مار سکتے ہو، میں اس لائق میں نے جرم کیا ہے کہ میں مارا جاؤں، میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں. اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں. وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر چھوڑنا چاہیں، رحم کرنا چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر. یہی دو چیزیں ہیں، مارنا چاہو تو مار دو، میں نے جرم ایسا ہی کیا ہے کہ میں مارا جاؤں، یعنی اس جرم کی سزا تو یہی ہے کہ قتل کیا جاؤں. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجیے، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، میری بیوی کے اوپر. آپ نے دوسرے دن بھی کچھ نہیں کہا. آپ نے پھر تیسرے دن پوچھا سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ تیسرے دن سمامہ کو غصہ آ گیا. 3 دن سے برابر پوچھ رہے ہو کیا کروں کیا کروں کیا کروں. کہا محمد جو پہلے دن کہا تھا، جو دوسرے دن کہا تھا، وہ آج بھی کہہ رہا ہوں، اور قیامت تک پوچھتے رہو گے تو قیامت تک کہتا رہوں گا. جو کرنا ہو کرو، بار بار کیوں پوچھتے ہو کیا کروں کیا کروں؟ ان تقتل ذا دم، قتل کرنا ہو تو کر دو، میں قتل ہونے کے لائق ہوں. وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں چھوڑے جانے کے میں ایک احسان ہوگا آپ کا ہمارے اوپر، ایک احسان ہوگا آپ کا میرے اوپر. تیسرا دن تھا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے سمامہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. سمامہ کہتا کیا فیصلہ کیا؟ سمامہ نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ قتل کرنے کا یا چھوڑنے کا؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں سمامہ میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط بھی کتنی چھوٹی. اور نوجوانوں ذرا میری طرف دیکھو اور غور کرو کہ اسلام کا قائد اور گائیڈ اور رہبر کیا ہے. کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ آپ نے کہا سمامہ ایک بار مجھے دیکھ لے، میں جب بھی آتا ہوں تو چہرہ پھیر لیتا ہے، میری نظر سے نظر نہیں ملاتا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا، میرا چہرہ نہیں دیکھتا، میرے چہرے سے تو نفرت کرتا ہے. تو ایک بار مجھے دیکھ لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو مجھ سے بات تو کر، نظر سے نظر تو ملا. آپ ہی بتائیے مولوی جرجیز کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور مودی جی ہم سے یہ کہیں کہ اے مولانا ایک بار تو ہم کو دیکھ لے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تیری سزا معاف کرا دیں گے، کر دیں گے، تو ہم دیکھ لیں گے یا نہیں دیکھ لیں گے؟ ارے جان بچ رہی ہے، ہم تو فوراً دیکھ لیں گے. لیجیے مودی جی چھوڑ دیجیے. فوراً. ارے جب دیکھنے سے میری جان بچ رہی ہے تو کیوں نہیں دیکھیں گے بھائی؟ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ سمامہ تو مجھے دیکھ لے
میں چھوڑ دوں گا. تو اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ نہیں دیکھ لینا چاہیے تھا؟ جان بچ رہی. لیکن اس کے جملے دیکھو، اس کے ورڈز دیکھیے. اس نے کہا اے محمد، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا، میں نے شام کا بادشاہ دیکھا، میں نے مصر کا بادشاہ دیکھا، میں نے اردن کا بادشاہ دیکھا، میں نے الجزائر کا بادشاہ دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کی شکلیں دیکھی. نہیں دیکھتا تجھے، جا کیا کر لے گا تو میرا؟ قتل کرنا ہے کر دے. نہیں دیکھتا تیرا چہرہ. آپ نے کہا میرا چہرہ دیکھنے میں تجھے کیا دقت ہے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے میں تجھے کیا پرابلم ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب تھا ما رأیت وجہن اقبح من وجہک. آئے محمد، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے، اگر سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے. نہیں دیکھتا. سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. آج کل کوئی کالا کلوٹا انسان کو بھی کلوا کہہ دو تو غصے میں آ جاتا ہے. تیرا باپ کالا، تیری اماں کالا، تیرا خاندان کالا، ہم کو کالا کہے. اور اس نے اس ہستی کو کہا سب سے گندا چہرہ، جس کے بارے میں کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری نگاہوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں. جس چہرے کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمورہ نے کہا تھا، شمائل ترمذی کی روایت، کہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ آسمان کے چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو آپ کے چہرے سے ملی ہے. ایسا چہرہ، اور اس کو کہہ رہا ہے سب سے گندا، سب سے گندا. حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پہ مچلنے لگا. اللہ کے رسول اشارہ کیجئے اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں. آپ نے عمر سے کہا تلوار کی میان پہ ہاتھ مت رکھو، تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو. عمر نہیں، اس نے گالی مجھے دی ہے تمہیں نہیں. آپ نے کہا سمامہ ٹھیک ہے مجھے نہیں دیکھتا، مت دیکھ. اچھا ایک بار میرے شہر کو دیکھ لے، مدینہ کو دیکھ لے، مدینے کی آب و ہوا کو دیکھ لے، مدینے کے لوگوں کو دیکھ لے. دیکھ میری تعلیم سے مدینے میں کیسے بھائی چارہ پیدا ہو گیا. ایک شخص دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگا، جبکہ پہلے دوسرا ایک دوسرے کی جانیں لیتا تھا. آج یہ لوگ کیسے ہو گئے؟ ذرا میرے شہر مدینے کو دیکھ لے. کہنے لگا محمد نہ تیرا چہرہ دیکھتا نہ تیرا شہر مدینہ دیکھتا. جا، میں نے ایران دیکھا، میں نے شام دیکھا، میں نے مصر دیکھا، میں نے فلسطین دیکھا، میں نے سیریا دیکھا، میں نے اردن دیکھا، میں نے بڑے بڑے ملک دیکھے. سب سے گندا کسی کا شہر ہے تو تیرا شہر مدینہ ہے. نہیں دیکھتا تیرا شہر. تجھے جو سزا دینا ہو دے. غور کرو، ہمارے قبضے میں، ہماری مٹھی میں، ہمارے قبضے میں، اور ہم ہی کو گالی دے رہا ہو کہ جان نہیں دیکھتا. آپ نے کہا مجھے بھی نہیں دیکھتا، میری بستی کو بھی نہیں دیکھتا. آئے سمامہ تو بھی یاد کرے گا کہ تجھے کون ملا ہے. جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو اپنے گھر جا. تیری بیوی تیرے انتظار میں ہوگی، تیرے بچے تیرے انتظار میں ہوں گے. یہ اس وقت معاف کر رہے ہیں جب بدلہ لینے کی پوری طاقت اپنے ہاتھ میں تھی. بدلہ لینے کی پوری طاقت اپنے ہاتھ میں، انتقام لینے کی پوری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں. لیکن اس وقت اس کو معاف کر رہے ہیں کہ جاؤ، چھوڑ دیا تجھے، جا. جب اس کی رسی چھوڑی تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بھروسہ کیسے کر لوں کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا؟ یہاں چھوڑ دیا، نکلوں گا۔ مدینہ چھوٹا سا شہر نہیں، بڑا شہر ہے۔ مکے تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں تیرا کون آدمی مجھے قتل کر دے، کون آدمی مجھے مار دے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ یہاں سے چھوڑ دیا تو میں گھر تک خیریت سے پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے کہا سمامہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرا شہر مدینہ دیکھ لے، میں جس کو چھوڑ دیا میرا کوئی صحابی اس آدمی کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ تو نے میرے وفادار صحابہ کو دیکھا کہاں ہے؟ اب تجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مکے تک پہنچوں گا کیسے؟ تو آئے عمر، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس آدمی کو مکے کے بارڈر تک چھوڑ کے آؤ۔ باڈی گارڈ کس کو بنا دیا؟ جو تلوار پر ہاتھ رکھ کر تلوار میان سے نکال کر اسی کی گردن اڑانے والے تھے، کہا اللہ کے رسول حکم کیجیے اس کی گردن اڑا دو، آپ نے اسی کو باڈی گارڈ بنا دیا۔ کہا عمر اس کو مکے کے بارڈر تک چھوڑ کے آؤ، خیریت سے پہنچا کے آؤ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو جان لینے والے تھے، جو تلوار سے گردن اڑانے والے تھے، اللہ کے رسول نے انہی کو کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جاؤ اس کو مکے تک چھوڑ دو۔ حضرت عمر سوچتے تو اچھا سوچ سکتے تھے، چلو ٹھیک ہے اکیلے میں مار دوں گا، اتنا آدمی بھی نہیں ہوں گے، کام تمام کر دوں گا اس کا، لیکن نہیں، اب حفاظت کی ذمہ داری نبی نے دی ہے، اب اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، پہنچانا اس کو میرے ذمہ ہے۔ لے کر گئے کہ چلو مکے سے، مدینے سے نکلا، مسجد نبوی سے نکلا، صرف 2 میل دور بھاگا، بس صرف 2 میل۔ کہتا ہے عمر مجھے غسل کرنا ہے، گرمی لگ رہی ہے، کنواں تھا وہیں پر کپڑے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے، وہی کپڑے پہنتا ہے۔ حضرت عمر تلوار نکال کر اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر دے۔ جب غسل کرتا ہے تو بجائے مکہ جانے کے پھر مدینے کی طرف آتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے۔ آپ نے کہا حضرت عمر نے، سمامہ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ مکے کی طرف جانا ہے، تمہارا راستہ ادھر ہے، تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا آیا تھا اپنی مرضی سے، جا رہا ہوں بھی اپنی مرضی سے، اب میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا۔ سیدھے مدینے آیا، مسجد نبوی کی چوکھٹ پکڑ لیا، دیکھتا کیا ہے محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھے ہیں، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ زمین کی کچی مٹی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا لگا جیسے چاروں طرف ستارے ہوں اور بیچ میں چاند چمک رہا ہو، اور بیچوں بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہتا ہے، اے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے رسول نے نظریں اٹھائیں، کھڑے ہو گئے۔ سمامہ کیا ہوا؟ عمر نے تم کو پریشان کیا کیا؟ کسی نے تمہیں زبردستی یہاں لے کر آیا؟ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا، اب کیسے تم لوٹ کر آئے؟ کیا کسی نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں آئے؟ کہا اپنی مرضی سے آیا۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا اے محمد ابن عبداللہ، آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا۔ یہ یمامہ کا گورنر اپنی گورنری کا تاج اتار چکا ہے، آپ کے پیروں کے جوتے صاف کر کے آپ کے پیروں میں پہنانے کے لیے، یہ غلامی کرنے کے لیے چلا آیا ہے۔ میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور اسلام لیا۔ اس واقعے کی روشنی میں بتائیے کہ اسلام کا چہرہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ میں باغ ڈور، اپنے ہاتھ میں سب کچھ، اور اس کے باوجود دشمن کو معاف کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی تم اتنا بڑا جرأت، اتنی بڑی بہادری دکھا رہے ہو تم، اور وہ بھی سراسر اسلام کے خلاف षड्यंत्र کرتے ہو، اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہو، اسلام کے خلاف۔ میرے بھائیوں، زندگی بھر مولوی
مدرسوں کے جلسوں میں، مسجدوں کے جلسوں میں، منبر و محراب سے اسلام کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور چند یہ گنڈے قسم کے دہشت گرد لوگ اڑتے ہیں اور ایک دو آتنکوادی حملہ کر کے سارے مولویوں کی پھیلائی ہوئی دعوت و تبلیغ پر پانی پھیر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اسلام کے اوپر۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے یہ لوگ۔ اس طریقے کا کائرانہ حملہ، وہ عورت بیچاری ایک رو رہی تھی، جس کا شوہر ای رکشہ چلاتا تھا، ای رکشہ، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، میرٹھ کا رہنے والا تھا، اور اس حملے میں مارا گیا۔ وہ بھی اپنا تھا، مسلمان تھا، اور جب اس کی باڈی میرٹھ پہنچائی گئی تو اس کی بیوی رونے لگی اور میرٹھ پہنچ کر کہنے لگی کہ اس کو میرٹھ میں، اس کے ماں باپ کے قبرستان میں نہیں، اس کو ہمارے دلی میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ 6 گھنٹے تک ماں کہتی ہے کہ بیٹے، بہو یہ ظلم مت کر، تیرے بیٹے کا سب کچھ یہی، میرے بیٹے کا سب کچھ یہی تھا، میرے قبرستان میں دفن ہو جانے دے۔ اور بیوی اس کی کہہ رہی تھی، بہو ماں کی، کہ نہیں، میں پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکی، کم سے کم دلی کے قبرستان میں اگر میرا شوہر دفن ہو جائے گا تو میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو میں اپنے بچوں کو اس کی قبر دکھا کر یہ کہہ تو سکتی ہوں کہ تمہارا باپ یہاں دفن ہے۔ تمہارے ان حملوں میں ایسے مجبور لوگوں کی جانیں گے، یہ رکشہ چلا کر اپنے بیوی اور بچوں کے پیٹ پالنے والے مسلم لوگوں کی بھی جانیں گے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت الفردوس مل گئی؟ یہ ظلم ہے اسلام کے اوپر، کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام کا اس سے۔ اسلام وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آتا ہے 2 میل بھاگتا ہے، غسل کرتا ہے، کنویں پہ نہاتا، پھر لوٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا۔ یہ ہے اسلام، اس کو آزاد کر دیا، لیکن اس کا دل اب اندر سے گواہی دے رہا ہے، جب تک رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا تب تک نہیں مان رہا تھا، اور جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ رحم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آ چکے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں جو تمہاری میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، یعنی وہ بھی انسان ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ناگوار گزرتی ہے، یعنی تمہاری پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ درد تمہیں ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اس کا درد محمد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے بڑے حریص ہیں، بڑے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کی رافت و رحمت عجیب غریب ہے، یعنی بڑی خاص ہے، وہ مومنوں کے ساتھ بہت خاص مہربان ہیں۔ ابھی تو میں نے کافروں کے ساتھ بتا دیا، وہ قیدی تھا، سمامہ تھا، یمامہ کا گورنر تھا، دشمن تھا، اس دشمن کے ساتھ اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000
صحابہ کا داخلہ اور پورے مکے کے لوگوں کو معاف کر دینا اور کہہ دینا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، یہ تھی نبی کی غیر مسلموں کے ساتھ رحمت۔ لیکن اپنوں کے ساتھ رحمت کیا تھی معلوم؟ تمہاری تکلیف وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تمہارے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف ہو، نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف ہو۔ اور ہم کیا تکلیف؟ نماز پڑھنا بھی کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ لیکن سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ صحابی جاتے ہیں، آپ نہیں ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے؟ بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے نفلی اور اتنے چھوڑتے تھے، اتنا سوتے تھے، اتنا اڑتے تھے، اتنا تہجد پڑھتے تھے اور اتنا بیویوں کا حق ادا کرتے تھے، سب کچھ آپ کی بیویوں نے بتا دیا۔ اب یہ تینوں صحابی جب باہر آئے گھر سے نکل کر تو آپس میں کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ؟ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی تو جنتی ہیں، وہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو جنتی ہیں، وہ تو عمل نہ کرے تب بھی اللہ ان کو جنت دے کر رہے گا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یعنی نبی سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، نبی سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو اس میں ایک صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ سنیے، تین صحابی، تین باتیں۔ ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، روزے ہی رکھتا رہوں گا، دن میں روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا اچھا تم دن بھر روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں۔ تو دوسرے نے کہا آج سے میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا، میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بیوی سے ملوں گا بھی نہیں۔ لو، بیوی کا بھی حق ادا نہیں کروں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ تین صحابی، تین قسم کی باتیں۔ ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ ان تینوں لوگوں کے پاس آئے، آپ نے کہا تم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی؟ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تینوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ تو جنتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو یا میں؟ کہا آپ۔ اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کو زیادہ ہے، آپ اللہ سے، ہم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آپ ہیں۔ کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو اتنا تو میں بھی نہیں کرتا ہوں جتنا تم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر۔ دن بھر روزہ رکھتے رہو گے تو یہ باڈی سو کا ڈھانچہ بن جائے گی، یہ تمہارے جسم پر ظلم ہوگا۔ رات بھر نماز پڑھتے رہو گے اور آنکھیں چندیا جائیں گی، کبھی سوگے نہیں، رات بھر نماز پڑھتے رہو گے تو آنکھوں کا حق مارتے رہو گے، اور بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے تو بیوی کا حق بھی مارا جائے گا۔ سنو، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور چھوڑنا بھی ضروری۔ فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، نفلی۔ آپ نے فرمایا تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر۔ اگر ایک مہینے میں تم 3 روزے رکھ لو گے تو
گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیا، لہذا نفلی روزے رکھو بھی اور چھوڑا بھی کرو، یہی میرا طریقہ ہے۔ رات میں شروع میں سو جاتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، اور آدھی رات کے بعد آخری پہر میں اٹھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے۔ اگر تم نے میرے اس راستے سے، میری سنت سے روگردانی کی، منہ موڑا، فَلَيْسَ مِنِّي، تو مجھ میں سے نہیں۔ رات بھر نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھ میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھ میں سے نہیں۔ آج ہماری راتیں کہاں جاتی ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے میں۔ آج ہماری راتیں وہاں برباد ہوتی ہیں، ٹورنامنٹ، پورا میچ پوری رات نظر کر دینے میں، پوری رات۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی تو رات بھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ پوری رات ٹورنامنٹ کھیلیں گے، آپ پوری رات میچ کھیلیں گے؟ جب پوری رات نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ پوری رات کیرم بورڈ کھیلیں اور پوری رات کرکٹ کھیلنے میں گزار دیں؟ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھنے والے صحابی سے کہہ رہے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں، رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں مجھ میں سے نہیں۔ ہاں، جن راتوں کو جاگنے کا حکم ہے جاگیے۔ رمضان میں شب قدر آتی ہے، 5 راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ آپ شب قدر ہے، اس میں اگر آپ کو اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہوا اللہ کو مل گیا، ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، اور اس رات کو اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پائے گئے تو وہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو جو جزاکم اللہ، تو جو ہے وہ آپ اپنائیے میرے پیارے ساتھیوں، اور جو راتیں نہیں جاگنا ہے اس کو کرکٹ میں اور ٹورنامنٹوں میں کھیل کے اپنے اوپر مصیبتیں مول مت لیجئے، اپنے آپ کو ہلاک اور برباد مت کیجئے، اپنی راتیں خراب مت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ بیویوں کو شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ تم رات کے 12 بجے آ رہے ہو، 1 بجے آ رہے ہو، کہاں ہو؟ کیوں؟ آپ کی بیوی ہے، آپ سے اتنا بھی نہیں پوچھے گی؟ یہ حق نہیں ہے اس کا کیا؟ اب آپ اس کو یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو کہ تم میری ذمہ دار نہیں ہو، میری مالکن نہیں ہو، تم مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتی ہو۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ایک منٹ کا حساب لے سکتے ہو تو بیوی بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی تو 5 بجے تک ہے، آپ 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک کہاں رہتے ہیں؟ آپ سے پوچھنے کا حق ہے اس کو، اور آپ اس سے یہ حق چھین نہیں سکتے۔ خود اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ بچوں کو بھی ٹائم دیجئے، بیوی کو بھی ٹائم دیجئے، ورنہ حقوق العباد کے خائن کہلائیں گے، حقوق العباد میں خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا کہ آپ رات بھر نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ اور غور کرو، رمضان کا مہینہ 3 رات آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، 3 رات، ایک دن چھوڑ کر، اور جب 4تھی رات آئی تو آپ گھر سے ہی نہیں نکلے۔ صحابہ مسجد میں جمع ہیں، مسجد بھر چکی، اور آپ اپنے حجرے سے نہیں نکل رہے ہیں۔ صحابہ کھانس رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، آئیے۔ 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی، آج بھی نماز پڑھائیے، لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلتے، اشارہ کر دیتے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں خود پڑھ لیجئے، یا کسی کو امام بنا کر آپ نماز پڑھ لیجئے، جس کو جہاں موقع ملے نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ 4تھی رات اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھائی، چند صحابہ کسی ایک کو امام
امام بنا لی، ان کے پیچھے پڑھ لی، چند اور نے کسی اور کو امام بنایا، ان کے پیچھے پڑھ لی، کچھ لوگ اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھ لی، تراویح کی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں اور 3 راتوں کی طرح آج بھی آپ ہمیں نماز پڑھائیں، پورے مہینے آپ ہمیں نماز پڑھاتے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے، آپ کیوں نہیں نکلے، آپ نماز پڑھانے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کیسی رحمت ہے اپنی امت پر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق میں نے دیکھا اور میرا دل چاہا کہ میں آؤں نماز پڑھانے کے لیے، میں نماز پڑھانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا، میں آنے ہی والا تھا، میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روزانہ اگر میں جماعت کے ساتھ یہ نماز تمہیں پڑھانے لگوں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض قرار نہ دے دے، یہ تہجد کی نماز، یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس ڈر سے کہ اگر فرض ہو گئی اور پھر تم نہیں پڑھ سکے تو کتنے بڑے ثواب سے اور محروم ہو جاؤ گے اور کتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ گے فرض چھوڑنے پر۔ اس لیے میں نہیں نکلا، اس لیے نہیں نکلا کہ یہ نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، فرضیت کے ڈر سے میں نہیں نکلا، اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دے گا تو اور تم نہیں پڑھ سکے تو کتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں اکیلے اکیلے پڑھ لو، الگ الگ پڑھ لو یا خود جماعت کر کے پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا، اور آپ اس لیے نماز پڑھانے نہیں آ رہے کہ یہ نماز کہیں میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رحمت ہے امت کے ساتھ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کی کچھ خاص رحمت ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری رحمت محروم ہو جائے، میری امت پر یہ فرض ہو جائے، نماز فرض کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نکل نہیں رہے ہیں، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ مسواک کتنی کرتے تھے اللہ کے رسول، شاید آپ کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں، فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اپنی بیوی اماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ کے بھائی جب مسواک کرتے ہوئے اندر چلے آئے تو اللہ کے نبی نے اشارے سے اپنی بیوی سے کہا عائشہ سے، یعنی یہ مسواک ان سے لے کر مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لی اور اللہ کے نبی کو دے دی۔ جب اللہ کے رسول وہ مسواک کرنے لگے تو آپ نے اماں عائشہ کو وہ مسواک دی اور کہا اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو، ملائم کر دو، کچل دو، اب میرے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی سخت مسواک میں کر سکوں، عائشہ اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنی داڑھ میں دانت میں لیا اور اس کو کچل دیا، نرم کر دیا، اور وہی جھوٹی مسواک اپنے شوہر کو، اپنے نبی کو دے دی۔ اللہ کے رسول نے امی عائشہ کی جھوٹی مسواک کو کرنا شروع کر دی، آپ نے وہ مسواک کی اور مسواک کرتے کرتے وہ مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی، آپ کا ہاتھ پانی کے پیالے میں جاتا ہے اور پانی سے پیالے سے بھرا ہوا وہ ہاتھ اپنے بدن پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، بے شک موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، بے شک موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول کو انتقال کے وقت اتنی پریشانی اور اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ اسی بے چینی کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے لگتا ہے خیبر میں جس یہودیوں نے سالن میں زہر ملا کر مجھے کھلایا تھا اس زہر کا اثر اب میری رگیں کاٹے ڈال رہا ہے، اب میری رگیں کاٹے ڈال رہا ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ عائشہ اس کے بعد آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کان لگائے تو آپ کہہ رہے تھے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ ما ملکت
ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں پر ظلم مت کرنا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کی ہے، آخری دن تک آپ نے مسواک کی ہے، مسواک کرتے کرتے خود ہاتھ سے گر گئی اور داڑھی پر آ گئی، اس وقت بھی آپ نے مسواک کی ہے۔ یہ مسواک جو اتنی پیاری تھی اللہ کے نبی کو، اتنی محبوب تھی اللہ کے نبی کو، لیکن آپ نے اپنی امت پر مسواک فرض نہیں کی۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، تو میں ان پر فرض کر دیتا، ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لیکن میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے آپ نے فرض قرار نہیں دیا، اس لیے آپ نے اس کو فرض نہیں، صرف سنت رہنے دی، لیکن فرض نہیں قرار دیا۔ اتنی امپورٹنٹ چیز مسواک، جس کو آخری وقت میں بھی کیا، لیکن اس کو آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ یہ تھی محبت نبی کی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ غور کیجئے، ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو دی، ہر نبی کو، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، 1,00,000 سوا لاکھ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے سب کو کہا ایک دعا میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری ضرور قبول کروں گا۔ ہر دعا قبول کروں نہ کروں یہ الگ بات ہے، لیکن ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو، جتنوں کو یہاں دنیا میں بھیجا، ان سے کہا کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلد بازی کر لی، اللہ نے ان سے ایک دعا کا اختیار دیا، انہوں نے اپنی اپنی دعا اسی دنیا میں مانگ لی، اور اللہ نے ان کو ان کی دعا کے مطابق دنیا میں دے دیا۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا ہم آپ کی بھی ضرور قبول کریں گے، بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول، گھر میں فاقہ ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں فاقہ ختم ہو جائے، ہمیں کبھی بھوکا نہ سونا پڑے، ہمارے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی کہ یہی دعا مانگ لو تاکہ فاقہ ختم ہو جائے، تاکہ بھوکمری ختم ہو جائے، ہمیں کبھی بھوکا نہ سونے دے۔ اے عائشہ، قسم ہے اس رب کے عزت و جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج میں اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، تو کعبے کے رب کی قسم اللہ آج اس پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے گا، جہاں جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ میرے ساتھ چلے گا۔ آج اگر میں دعا کروں تو یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے گا، لیکن مجھے سونا نہیں چاہیے۔ عائشہ، مجھے رزق کے دروازے نہیں کھلوانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں فقیر بن کر رہوں، جب مجھے موت آئے تو حالت فقیری میں آئے، اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو فقیروں میں اور محتاجوں میں میرا حشر ہو، مجھے اٹھایا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ تو مانگیں گے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے دعا مانگیے تو آپ کچھ تو مانگیں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے دعا مانگنے کا، فَاتَّبَعْتُ دَعْوَتِي، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں اس دنیا میں وہ دعا مانگوں گا ہی نہیں۔ رسول اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس دعا کو دنیا میں مانگوں گا ہی نہیں، آخرت میں مانگوں گا۔ جب اللہ تعالی مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ ایک دعا ہر نبی نے دنیا میں تو نے اختیار دیا، اس نے دنیا میں مانگ لی، تو نے مجھے بھی ایک دعا کا اختیار دیا تھا لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اے اللہ میری دعا باقی ہے، آج اس دعا کو میں مانگوں گا، اور عرش والا کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی دعا دنیا میں نہیں مانگی، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم آج بھی تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا ہے، مانگو ہم تمہیں
ہمیں دیں گے؟ کہا عائشہ اس وقت میں مانگوں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا مانگیں گے آپ اس موقع پر؟ فرمایا شفاعت لامتی، میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا۔ اے اللہ میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے اور ان کو جنت میں ڈال دے۔ میں جہنم کے کنارے کھڑے اپنے امتیوں کو جہنم کے دروازے سے لے کر میں جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اس وقت میری دعا سنے گا اور اللہ مجھے اجازت دے گا اور اس وقت میں یہ دعا مانگوں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کی دعا چھپا لینا، نبی کا اس دنیا میں دعا نہ مانگنا، اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا لینا، یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ میرے بھائیوں یہ مومنوں کے ساتھ خاص تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ ہے اسلام، یہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ ایک شخص رمضان کے مہینے میں اللہ آتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول غضب ہو گیا، ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی سے میں نے ہم بستری کر لی۔ ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم کیا تم نے۔ کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا تھا لیکن اب ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا پھر کفارہ ادا کرو۔ کہا کیا؟ کہا رمضان کے جب روزے ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جس روزے کی حالت میں تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی وہ روزہ تمہارا خراب ہو گیا ہے، اس روزے کو تو پورا کرنا ہی ہے، اس روزے کو بعد میں رکھنا ہے، اس کے علاوہ 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا بھی تمہیں ملے گی پنشمنٹ اور ترتیب سے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی تو مجھے کسی کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے غلام آزاد کروں؟ نہیں ہے میرے پاس اتنی دولت۔ آپ نے کہا دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا پھر 60 روزے رکھو، وہ روزہ تو رکھنا ہی ہے جو خراب ہوا، اس کے علاوہ 60 روزے رکھنا ہے تمہیں، اور وہ بھی کنٹینیو، ریگولر، مسلسل، پے در پے، لگاتار 60 روزے رکھنا ہے۔ جتنے دن روزے رکھو گے بیوی سے الگ رہو گے جب تک 60 روزے پورے نہ ہو جائیں، اور کنٹینیو روزے رکھنا ہے لگاتار، بیچ میں ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اگر 50 روزے رکھ لیے اور ایک دن آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے چھوڑ چلو 1-2 دن آرام کر لیتے ہیں، 50 رکھ کے تھک گئے ہیں، اور جہاں آپ نے ایک روزہ چھوڑا 50 بیکار، اب پھر سے 1 سے 60 رکھو۔ ہاں اگر بیمار ہو جائے تو الگ بات ہے، ڈاکٹر نے اگر منع کر دیا روزہ رکھنے کو اور دوا چل رہی ہے آپ کی صبح دوپہر شام، تو وہ عذر میں آ جائے گا، وہ معاف ہے، پھر آپ ناگا کر سکتے ہو، لیکن بلا کسی عذر شرعی کے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ عذر ہے تو الگ بات ہے، عذر نہیں ہے تو کنٹینیو لگاتار رکھنا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے روزے رکھنا ہے؟ کہا 60، وہ بھی کنٹینیو، کہاں لگاتار؟ ہاں نہیں رکھ پاؤں گا، اتنی بھی طاقت نہیں، میں پتلا دبلا آدمی ہوں، میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول دیکھا نہیں 1 روزہ میں تو صبر نہیں کر پایا، بیوی سے مل بیٹھا جا کر، اب 60 روزے اور نہیں یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ تو آپ نے کہا پھر ایک اور آپشن ہے، بس لاسٹ کا کیا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو بلاؤ اپنے گھر پہ اور ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے ان کو پیٹ بھر کر۔ اب 60 کی گنتی پوری کرنا ہے، اب چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ، ایک فقیر کو رکھ لو اپنے گھر، بھائی تم آؤ اور کھانا کھا کے چلے جایا کرو ایک ٹائم، تو 60 دن تک کھلانا ہے، تو ایک ایک کر کے کھلاؤ گے تو 60 دن تک، لیکن جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی سے مل نہیں سکتے۔ 10 کر کے 6 دن کھلا دو، 60 ہو گئے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، یا 60 مسکینوں کو ایک ہی دن بلا کے کھلا دو۔ آپ نے 60 کو کھلانا ہے، جب تک 60 پورے نہیں ہو پائیں گے، ہو جاتے ہیں تب تک بیوی حلال نہیں ہوگی۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول 60، آپ کو میرے گھر کی حالت معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول
میرے گھر میں خود ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، صبح مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں۔ آپ کو پتا نہیں ہے میرے گھر کی حالت، میں اپنے گھر والوں کو دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلا پا رہا ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا تو ٹھیک ہے رکو، میں تمہارے لیے چندہ کرواتا ہوں۔ اب جب نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا تمہارے بھائی سے غلطی ہو گئی اور اسی کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کو فقیروں میں کچھ بانٹنا، غریبوں میں کچھ کھلانا ہے، اپنے بھائی کے لیے چندہ لا کے دو، اپنے بھائی کے لیے چندہ لا کر دو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، اور ایسے چندہ ہوتے ہوتے ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، 10 کلو کا، 15 کلو کا ایک ٹوکرا تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلائے، ادھر آؤ، لو یہ پکڑو۔ کہنے لگا کیا کروں؟ کہا جاؤ اور اس کھجور کے ٹوکرے کو لے جاؤ جو تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، اس کو تم اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں غریبوں میں بانٹ دو، جو سب سے زیادہ غریب ہو ان لوگوں کو یہ کھجور کھلا دو، تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی، اللہ رب العالمین تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول غریبوں میں بانٹوں؟ کہا ہاں۔ اپنے گاؤں میں لے جاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی گھر ہی نہیں ہے، پورے قبیلے میں اور پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی خاندان ہی نہیں ہے، کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنس دیے، اور آپ نے فرمایا سب سے غریب گھر تمہارا ہے؟ کہاں؟ کہ جاؤ پھر تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے رحمت۔ زمین میں خون خرابہ کرنا، زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانا، زمین میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنا، اسلام اس سلسلے میں بڑا سخت ہے، اور وہ یہاں تک کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، زمین میں فتنہ پھیلانا اور فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، اور یہ منافقوں کی علامت ہے زمین میں فساد پھیلانا برپا کرنا۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فتنہ نہ پھیلاؤ، زمین کے اوپر فساد برپا مت کرو، تو یہ فسادی لوگ، زمین پر خون خرابہ پھیلانے والے لوگ اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم زمین میں فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، انہم ہم المفسدون، اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہی ہیں وہ جو زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں۔ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کسی نفرت کا اور حملے کا اسلام کبھی سمرتھن کرتا ہے۔ خودکشی کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے اسلام نے۔ آپ اسلحہ لے کر جائیں، بارود لے کر جائیں، گاڑی میں بھر لیں، آگ لگا دیں، اپنے آپ کو اڑا لیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں، بھلا بتائیے میرے بھائیوں یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ جس چیز کے ذریعے کوئی شخص اپنی موت کو دعوت دیتا ہے، مثلا زہر کھا کے مرتا ہے خود، تو مرنے کے بعد قیامت تک اس کو یہی سزا دی جاتی رہے گی، آگ
میں جل کے مرتا ہے تو آگ میں جلتا رہے گا. پہاڑ سے اوپر کود کر اور چھلانگ لگا کر اگر اس نے خودکشی کی ہے اور مر گیا تو یہی عذاب اس کو ہوتا رہے گا. یہ موت حرام ہے. اور ہم اور آپ تو معمولی درجے کے مسلمان ہیں. ایک جنگ میں جنگ لڑتے لڑتے ایک صحابی جب زخمی ہو گئے اور تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو ان پہ رہا نہیں گیا. کسی دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے اللہ کی راہ میں کتنا لڑا ہے وہ آدمی, اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا. کتنا لڑا, جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار کا وار نہ ہو. وہ تو خوش نصیب ہے, وہ تو جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھا اور جس نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے اس سے آپ نے کہا نہیں یہ جنتی نہیں ہے, جس کو تم زخمی دیکھ رہے ہو یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا, یہ جہنمی ہے. اس صحابی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کیسے جہنمی ہے. یہ آدمی تو اللہ کی راہ میں لڑا ہے, جہاد میں شامل ہوا ہے, اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ جہنمی ہے. دیکھیں کیا ہے, یہ کچھ دور جاتا ہے اور اس نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑا, اور میدان جنگ میں جو اس کو تکلیف پہنچی تھی, زخم لگے تھے, اس درد کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا, اس لیے اس تلوار کی نوک پر اس نے اپنے سینے کو رکھ دیا. ایسے زمین پہ تلوار گاڑی اور اس کی نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور پورا کا پورا بوجھ اس تلوار کے اوپر ڈال دیا, اپنا پورا وزن اس تلوار کی نوک پر رکھ دیا اور تلوار کو اس نے اس پار کر لیا. یہاں سے داخل ہوئی اور یہاں سے نکل گئی. وہ آدمی خودکشی کر گیا, مر گیا. وہ صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ صحابی آئے جنہوں نے اس کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا, تلوار اپنے سینے پر لگا کر مرتے ہوئے دیکھا. یہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, بخاری کی روایت, آتی یدکا وبعیکا, اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, صحابی نے ہاتھ چوما اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ نے جس کو جہنمی بتایا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے گیا, میں نے دیکھا کہ ایسا کون سا کام کرتا ہے وہ جہنم میں جانے والا.